پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر جہلم کے 2 انتخابی حلقوں میں الیکشن سے متعلق ایک اہم جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے بلال اظہر کیانی کی رہائش گاہ پر منعقدہ اس اجلاس میں سینئر پارلیمنٹرین طاہرہ اورنگزیب، ملک ابرار، سردار نسیم خان اور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے نامزد امیدواروں راجہ محمد صدیق اور شوکت علی شاہ سمیت جہلم کے مرکزی قائدین نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران ضلع جہلم میں انتخابی مہم، تحصیل کی سطح پر دیگر ذمہ داریوں اور پولنگ کے دن کی حکمت عملی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے عزم ظاہر کیا ہے کہ قائد نواز شریف کی ہدایات کے مطابق الیکشن مہم بھرپور انداز میں چلائی جائے گی، جبکہ دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون ہی کشمیر کاسٹ کی مضبوطی اور کشمیریوں کی ترقی کی حقیقی ضامن ہے۔ چینی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کا پہلا جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق SSU کا پہلا باقاعدہ دستہ پشاور کے بادشاہ خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات کیا گیا، جس کے اہلکاروں کو چینی زبان کا خصوصی کورس بھی کروایا گیا ہے تاکہ وہ بہتر انداز میں بات چیت کر سکیں۔ حکام نے چینی اور دیگر غیر ملکی شہریوں کے محفوظ آمد و رفت کے لیے ایک جامع 28 نکاتی سیکیورٹی پلان تیار کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول یونٹ کانوائے کی لائیو لوکیشن کو مسلسل مانیٹر کرے گا اور کمپیوٹرائزڈ نظام کے تحت تمام اضلاع کو بروقت معلومات فراہم کی جائیں گی۔ مزید برآں چینی شہریوں کو بھی کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری ایمرجنسی نمبر بھی فراہم کیا جائے گا۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے بابر اعظم کو دوبارہ قومی ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا ہے۔ PCB کی جانب سے اعلان کردہ 16 رکنی اسکواڈ میں بابر اعظم، شان مسعود، امام الحق، محمد رضوان اور سلمان علی آغا سمیت دیگر کھلاڑی شامل ہیں، جبکہ مڈل آرڈر بیٹر سعود شکیل فٹنس مسائل کے باعث باہر ہو گئے ہیں۔ پاکستان ٹیم دورے کا آغاز ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میچوں سے کرے گی اور پہلا ٹیسٹ 25 جولائی کو ٹراؤبا میں کھیلا جائے گا۔ اس تبدیلی پر گفتگو کرتے ہوئے سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ شان مسعود کی اپنی کارکردگی اچھی تھی، لیکن ان کی قیادت میں ٹیم کے نتائج اس طرح نہیں نظر آ رہے تھے، اس لیے تبدیلی کی کوشش کی گئی ہے۔ دوسری جانب مصباح الحق نے تاکید کی ہے کہ کرکٹ میں کامیابی کے لیے کارکردگی اور قیادت کا تسلسل سب سے اہم ہوتا ہے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی اور ان کے خاندان کے 4 افراد کی نماز جنازہ دارالحکومت تہران میں ادا کر دی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نماز جنازہ آیت اللہ جعفر سجانی نے پڑھائی، جس میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالیباف اور 100 سے زائد ممالک کے وفود سمیت لاکھوں سوگواروں نے شرکت کی۔ جنازہ گاہ اور تہران کی سڑکوں پر سیاہ لباس پہنے اور انتقام کی علامت سرخ پرچم لہراتے شہریوں نے اپنے رہبر کو الوداع کیا۔ طے شدہ شیڈول کے مطابق جنازے کا جلوس تہران سے قم جائے گا، جس کے بعد میت کو تبرک کے لیے عراق کے مقدس شہروں نجف اور کربلا لے جایا جائے گا اور آخری رسومات کے بعد مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ واضح رہے 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں ان کی شہادت کے ایک ہفتے بعد ہی نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر دیا گیا تھا، تاہم تدفین اب عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقے زین کو درنجن میں رقم کے لین دین کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان خون ریزہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق دونوں جانب سے ہونے والی شدید فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ایک شدید زخمی ہوا ہے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں ایک گروپ سے تعلق رکھنے والے باپ اور بیٹا شامل ہیں، جبکہ دوسرے گروپ کے 2 سگے بھائی گولیوں کا نشانہ بنے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاشوں اور زخمی شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے اور علاقے میں مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ وینزویلا میں آنے والے تباہ کن اور ہولناک زلزلوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2954 ہو گئی ہے، جبکہ 16600 سے زائد افراد شدید زخمی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور امدادی کارروائیاں بڑے پیمانے پر جاری ہیں، جن میں 30,000 مقامی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ 3000 سے زائد بین الاقوامی امدادی کارکنان ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے اور متاثرین کی مدد میں مصروف ہیں۔ واضح رہے کہ وینزویلا میں 7.2 اور 7.5 شدت کے 2 تہائی طاقتور زلزلے آئے ہیں، جنہوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔